السلام علیکم. کیا حال ہے چودھری صاحب اور جاوید خان صاحب اور باقی تمام احباب کا؟ کچھ میسیجز میں نے سنے ہیں جس میں ریفرنس دیا گیا ہے سعد رضوی صاحب کا، خورشید شاہ صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا. گزارش یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کے کیس اور ہمارے کیس میں کسی بھی قسم کی کوئی مماثلت نہیں ہے. سعد رضوی صاحب کا کیس جو تھا وہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، فراڈ کا کیس نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی اس طریقے کا الزام نہیں تھا. وہ پیورلی ایک مذہبی مسئلہ تھا. ون تھنگ. نمبر ٹو، شہباز شریف صاحب یا خورشید شاہ صاحب یا کسی اور کی فیملی نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا. انہوں نے قانونی جنگ لڑی ہے اور یہ اس چیز سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ احتجاج جو ہے وہ انصاف نہ ملے تو ہمارا حق ہے. اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ہی ہے ساری صورتحال. نومبر میں جب میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ ناؤ انف از انف، مزید ویٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں سپیڈ اپ ہوئی ہیں. ہر بار عدالت میں ہمیں نظر آیا کہ یس لیگل ٹیم کچھ کر رہی ہے اور نیب جو ہے وہ زیر عتاب ہی نظر آئی. ہر دفعہ نیب نے ہی ٹائم لیا کہ فلان ڈیٹ فلان ڈیٹ فلان ڈیٹ. اب فائنلی جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جو بتایا کہ چونکہ اتھارٹی کو کرونا ہو گیا اور ریفرنس جو ہے وہ ڈی جی صاحب نے سائن کر دی ہے تو فائنل اس کی اپروول ہونی ہے، جس میں 120 کمپلینٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. کل ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے. میری ذاتی رائے ہے، میں اس غلط بھی ہو سکتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کل ریفرنس اپروو ہو جائے گا. ریجیکشن کے بھی چانسز ہیں، کلوز ہونے کے بھی چانسز ہیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے چونکہ جس طریقے سے اس کا ایک ہائپ کریٹ ہوا اور جتنی بڑی بڑی باتیں کی گئیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، نیب کورٹ میں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کلوز کر دیا جائے، وائنڈ اپ کر دیا جائے. یہ اپروو ہوگا اور اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کورٹس کو ہی لینا ہوگا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ کل بورڈ جو ہے وہ اس کو اپروو کر دیتا ہے اور بورڈ کی اپروول کے بعد بھی ایک اپروول اور ہوتی ہے. وہ کس ڈیٹ کو ہونی ہے؟ امید تو کر سکتے ہیں ہم کہ 14 سے پہلے پہلے وہ بھی اپروول ہو جائے گی اور 14 کو سبمٹ ہو جائے گا. جب ریفرنس سبمٹ ہوگا تو پھر بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں سامنے آئیں گی. اور اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ یس اب کیس جس طریقے سے سموتھ وے میں جانا چاہیے ہے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جب ریفرنس آئے گا تو ریفرنس پڑھنے کے بعد ہی ہم کچھ ڈٹرمنٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے صرف ہوا میں ٹولے مارنے والی بات ہے، باتیں ہی ہیں، میں کر لوں کوئی بھی کر لے. ریفرنس جب فائل ہوگا تو اس میں کلیئر کٹ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ریفرنس کے اندر کچھ ہے بھی صحیح یا نہیں. وہ میرا خیال یہ ہے کہ ریفرنس پڑھنے کے بعد میرے جیسا اور آپ جیسا بندہ بھی جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے گا کہ یہ کیس سالوں کا ہے اب یا دنوں کا ہے. سی او صاحب جلدی باہر آ سکتے ہیں یا یہ لمبا پروسیجر ہے. اور یقیناً جو اس وقت لاکھوں خاندانوں کی جو حالت ہے، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، لوگ مجبور ہیں،
اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی بھی سٹیج پہ احتجاج کرنے کی یا سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یا میڈیا کے سامنے یا گورنمنٹ کے سامنے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بھائی لوگ پریشان حال ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس پہ مشاورت ہوگی. اور آلریڈی چونکہ سی او صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ مڈ آف جنوری تک انشاءاللہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئے، ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. چونکہ جو ہم چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ریفرنس اب فائل ہو رہا ہے یہ ہم 23 دسمبر کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. چلیں دیر آئے درست آئے، اب ریفرنس آ رہا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد میں اس چیز کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا اپنے بہاف پہ بھی، ملک نوید صاحب کے بہاف پہ بھی، اور تمام ٹاپ لیڈرشپ کے بہاف پہ بھی، کہ یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں اور ہمارا وہ بھائی جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کریں گے. جب جہاں ہماری ضرورت محسوس ہوئی انشاءاللہ ہم پہلے بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی متحد رہیں گے. اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہماری ڈائریکشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے ہے. ہم ہوا میں ٹلے نہ ماریں، ہم جذباتی فیصلے نہ کریں، ہم ہر وہ کام کریں، ہر وہ سٹیپ اٹھائیں جو قانون کے دائرے میں ہو، جو سب کے لیے کے بھلے میں ہو، جس میں اجتماعی بھلا ہو، اور کوئی ذاتی بدلے نہ ہم لوگ لے رہے ہوں. اور ایسا کام کیا جائے کہ خدا کرے کہ ان لاکھوں لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوں، اللہ وہ رونقیں دوبارہ بحال کر دے اور لوگ کوئی سکھ کا سانس لیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.